اس کے آغاز کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ کلام الہی سے آغاز ہو جائے، اور پھر کوئی گفتگو نہیں ہے میری، آپ کے ساتھ گفتگو ہے، باہمی تبادلہ خیال ہے، جیسے آپ نے مجھے اطلاع کی تھی تو اسی طرح گفتگو ایک بائی لیٹرل فارمیٹ میں ایک ڈائلاگ کی شکل میں آگے بڑھتی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو ہم اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس سے اپنے کلام کا آغاز کر چکے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ سب احباب تشریف لائے منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر، اور میں اجتماعی طور پہ بار دیگر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس میں گفتگو میں صرف اسی کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں، وہ جو لیٹسٹ ایونٹ رات کو ختم ہوا ہے، اسی رات کو۔ ہر سال کی طرح جگہ ہم بدلتے جا رہے ہیں، چونکہ پہلے جو کیپیسٹی تھی کئی سال قبل اس میں 700 سے 800 سے تک اسٹوڈنٹس اور یوتھ اکاموڈیٹ ہوتے تھے، اور زیادہ یوتھ کے لیے رہائش کی اور ہال میں سیٹنگ ارینجمنٹس کی کیپیسٹی نہیں تھی۔ پھر جگہ چینج کر لی، پھر ایک اور یونیورسٹی 2 سال کے لیے لی، اس میں 1000 تک کی گنجائش تھی، اور 1000 سے زیادہ، چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا یونیورسٹی کا کیمپس ملے جہاں لیکچر تھیٹر بھی اتنا بڑا ہو کہ مور دین 1000 اسٹوڈنٹس کی آرام سے سیٹنگ ارینجمنٹ ہو، اور وہ تمام طلباء اور طالبات جو یوتھ ہیں، ٹین ایجرز ہیں، وہاں سے لے کے 35 تک اپروکسیمیٹلی یہ ایج رینج ہوتا ہے، رہ بھی سکیں، ان کو کیوبیکلز ملیں، کمرے ملیں الگ الگ، پھر ان کے بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر کا ارینجمنٹ، اور بریکس میں ٹی کے ارینجمنٹس بھی وہیں ایک ہی مقام پر کمپیکٹ ہوں، اور سپورٹس کے لیے جو درمیان میں تھوڑا تھوڑا وقت ملتا ہے ان کو میچز کرتے ہیں، فٹ بال کھیلیں، سپورٹس کریں، وہ فیسیلیٹیز بھی ہوں، اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے، ایک ہی پریمیسز کے اندر تمام ایکٹیویٹیز ہوں۔ اور میرے لیکچر کوئی 8 سے 10 گھنٹے یومیہ ہوتے ہیں، 4 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، صبح 4.5 گھنٹے، شام کو 7 کوسچن آنسر، رات تک بھی میں ٹائم ان کے ساتھ گزارتا ہوں۔ پھر 2 سال کے بعد ہمیں زیادہ کیپیسٹی کی ضرورت تھی، تو پچھلے 2 سال سے ہم وارک یونیورسٹی میں کر رہے ہیں، اور وہاں 1300 تک وہ اکاموڈیٹ کر سکیں۔ تو 1300 ریزیڈینشل وہ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، اور اب وہ کئی سو، یعنی سمجھے 700 کے قریب جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں ان کی اپلیکیشنز، اور یہ کیمپ ہر ایک کا 200 پاؤنڈز کے ساتھ پیڈ کیمپ ہوتا ہے، اور وہ 200 پاؤنڈ پر ہیڈ یونیورسٹی لیتی ہے، ڈائریکٹلی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے جس میں رہائش بھی ہے، بہت اچھا 5 اسٹار ہوٹل کی طرح وہ یونیورسٹی کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، اور یورپ سے آتے ہیں بچے، نارتھ امریکہ سے آتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں، تو وہ تمام فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں بہت اعلیٰ درجے کی۔ اس میں گورنمنٹ آفیشلز بھی آتے ہیں، پھر پہلے دن اور آخری دن کے سیشنز میں منسٹرز بھی آتے ہیں، برٹش گورنمنٹ کے سیکریٹریز آتے ہیں، ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز آتے ہیں، بہت زیادہ جرنلسٹ آتے ہیں، ٹی وی چینلز آتے ہیں۔ ابھی شاید آپ کے نالج میں ہوگا، اگر آپ جائیں ان کی ویب سائٹس پر، بی بی سی نیوز کی ویب سائٹس پر جائیں، بی بی سی پینوراما پر، بی بی سی مڈ لینڈز پر، جو بی بی سی کے لیے CNN کی ویب سائٹس پہ جائیں، اسکائی نیوز کی ویب سائٹس پہ جائیں، یورپین ٹی ویز کی ویب سائٹ پر، جرمن، فرینچ وغیرہ، اٹالین، جدھر بھی آپ جائیں تو آپ کو الہدایہ کو کریں گے، پچھلے سال بھی اس سال بھی سارا آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی، وہ آن لائن دے رہے ہیں۔ 8 اگست کو اگر آپ دیکھیں 2010، تو جو بی بی سی نیوز نے اپ ڈیٹ کی ہے 1:05 پر، پوری ٹی وی کلپ بھی اور نیوز چل رہی ہے سر اسکائز کی، تو وہ بہت چینل آئے ہوتے ہیں، کوئی 20 کی تعداد میں ایک انبار ہوتا ہے، پھر جرنلسٹ ہوتے ہیں، تو ایسی فیسیلیٹیز پھر کسی ایک پریمیسز پہ ملنا اور ان کو پھر سرو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیپیسٹی اوپر کے کئی سو افراد پھر ڈے وزٹرز ہوتے ہیں جن کو اکاموڈیٹ یونیورسٹی نہیں کر سکتی،
سیٹنگ ارینجمنٹ اور اسٹیئنگ ارینجمنٹ نہیں ہوتا، تو وہ پھر کوونٹری میں، برمنگم میں، گرد و نواح میں ہوٹلز لے لیتے ہیں اور موٹلز لے لیتے ہیں، بیڈ اینڈ بریک فاسٹ لے لیتے ہیں، تو اپنی کنوینس پر آنا جانا رکھتے ہیں، صبح پہنچتے ہیں، رات کو چلے جاتے ہیں اپنے ہوٹلز میں. تو اس طرح بہت سے لوگ کثیر تعداد میں، سینکڑوں، ایز ڈے وزٹر پھر صرف لیکچرز کے ٹائم میں پورا دن گزار لیتے ہیں. تو وہ ختم ہوا ہے ابھی رات کو لیٹ آورز. یہ پچھلے 6-7 سال سے ایک ایونٹ شروع ہے، اور اب نیکسٹ ایئر کے لیے اناؤنس کیا ہم نے کہ 20,000 یوتھ کی ایک 1 ڈے کانفرنس کر رہا ہوں میں. 20,000 یوتھ ہوں گے صرف. تو اس کے لیے O2 ہال ہے بڑا، جو 20,000 کی کیپیسٹی، سیٹنگ کیپیسٹی لنڈن میں رکھتا ہے. ویمبلے بھی آکیوپائی کر رہے ہیں، مگر وہ 15,000 سے زیادہ ان کے لیے مشکل ہے اکاموڈیٹ کرنا، اور ہم 20,000 کے لیے چاہ رہے ہیں. مگر ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، جہاں بھی اچھے ارینجمنٹس مل گئے تو اگلے سال پھر 3 روزہ کیمپ کی بجائے 1 ڈے کانفرنس ہوگی. ریکلیمنگ اسلام اینڈ ریسٹورنگ دا پیس، یہ سبجیکٹ ہوگا میرا. تو اس کیمپ کا بھی مقصد ڈی ریڈیکلائزیشن ہوتا ہے، ڈی ریڈیکلائزیشن اینڈ اسپرچولائزیشن. بس یہ میری گفتگو. لاسٹ ایونٹ ابھی ختم کر کے میں لیٹ آورز پہنچا ہوں، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بار دیگر خوش آمدید کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں جو جس قسم کی موضوع پر آپ بات چاہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، تو آپ کے اچھے خیالات سے میں استفادہ کروں گا، اور کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو میرے ذہن میں ہوں گی میں آپ کے گوش گزار کروں گا. ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی ہوئی آج کافی عرصے کے بعد آپ کو سن کر اور دیکھ کر. دیکھ تو ہم ٹی وی اسکرین پہ رہے ہیں آپ کو، کاش کہ ہم قریب سے بھی دیکھ سکتے آپ فزیکلی. بہرحال یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ آپ جہاں بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور عالمی سطح پر آپ کام کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر آپ کی یہ جو کوششیں ہیں یہ مفید اور کارآمد ثابت ہوں گی عالم اسلام کے لیے، کیونکہ آپ کی نظر جو ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام پر بھی ہے. اور اس وقت جو اسلام اور ویسٹ کا اور یا امریکہ کی میں کہوں گا کہ جو عالمی سازشیں امریکہ کی سپرویژن میں کہوں گا کہ ہو رہی ہیں عالم اسلام کے خلاف، اس کے اوپر بھی آپ کی گہری نظر ہوگی. مگر ہم چونکہ یہاں پر پاکستان میں ہیں، پاکستان کے بارے میں ہم زیادہ فکر مند ہیں، پریشان ہیں پاکستان کے عوام بھی. میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کاوشیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر آپ کی نظر پاکستان کے اوپر بھی ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ ایک وقت میں بہت زیادہ کام کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہاں پر ہمارے کروڑوں جو شہری ہیں پاکستانی مسلمان بھائی، میں مسلمان کے اس میں دوسرے بھی ہوں گے ظاہر ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں سارے، تو جو سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، بڑی پریشان صورتحال ہے ان کی. تو میں یہ ضرور آپ سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے جو یہاں پر آپ کے منہاج کے کارکن ہیں، یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے یہاں پاکستان کے اندر بھی، وہ کافی ایک پازیٹیو رول ہمیشہ ادا کرتے رہیں، اور یہ ایک موقع ہے کہ ان سے آپ ان کو یہ ہدایت جاری کریں کہ وہ ہمارے جو ڈوب رہے ہیں بیچارے لاوارث ہیں، اور اتنے زیادہ نقصان ہوا ہے کہ ایک حکومت کے لیے شاید مشکل ہو، کوئی بھی حکومت ہوتی وہ مشکل ہوتا. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹس کے تحت ہی ہم یہ جو ہے بحران اس کو حل کر سکتے ہیں. اور ہر شہری جو ہے پاکستان کا یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ، جیسا کہ جب زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے لبیک کہا تھا، آج زلزلے سے بھی زیادہ افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے، تو ہمیں ہر ایک کو لبیک کہنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بھی بہت زیادہ یہ تشویش پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور اس میں کافی رول ہے. آپ کو پتہ ہے جو تھنک ٹینک ہے، امریکن تھنک ٹینک ہے یا مغرب کے تھنک ٹینک ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی سروائیو نہ کر سکے. تو آپ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ میسج دیں گے یہاں پاکستان کے عوام کو کہ وہ جو موجودہ جو صورتحال ایک ملٹیپل کرائسس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آج کل ہم پاکستان جو ہے وہ ایک ملٹیپل کرائسس سے گزر رہا ہے، کوئی ایک کرائسس نہیں ہے، کرائسس کے اندر بھی ایک کرائسس ہے. تو آپ چونکہ ایک مفکر ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ان مسائل پر آپ روشنی ڈال سکیں. آپ کا بہت شکریہ.
جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے سیلاب زدگان کی امداد سے متعلق، تو یہ جو ہمارے احباب شیخ زاہد فیاض اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور لوکل مینجمنٹ جو تحریک منہاج القرآن کی یہاں موجود ہے، وہ آپ کو بڑی تفصیل سے آگاہ کر سکے گی، اور میں بھی آگاہ رہتا ہوں لمحہ بلمحہ ڈیولپمنٹ سے۔ میں بہت بریفلی صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ہم ایز این این جی او منہاج القرآن، یہ جو ایسے کرائسز آتے ہیں، ڈیزاسٹرز آتے ہیں، اس میں جو کردار ویلفیئر سوسائٹیز ادا کرتی ہیں، جیسے چند ویلفیئر سوسائٹیز اسپیشلائز کرتی ہیں امور میں، ہم یہ کلیم ہرگز نہیں کرتے کہ منہاج القرآن کا اس فیلڈ میں کام سب سے بڑا ہے، نہیں، کیونکہ ہم اسپیشلائز کرتے ہیں سرٹن ادر ایریاز میں، جس میں خاص طور پہ پروموشن آف ایجوکیشن ہے، اسپریڈنگ آف ایجوکیشن، نالج اور انٹرفیتھ ہارمنی، اور اسلام کا جو ماڈریٹ ویژن ہے اس کو پروپیگیٹ کرنا ورلڈ وائڈ۔ ہمارے سرٹن ایریاز ہیں جن پہ ہماری کنسنٹریشن زیادہ ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہماری ایک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، روز اول سے ایسے تمام کرائسز اور ڈیزاسٹر جب آئے ہیں تو الحمدللہ حتی الوسع اللہ کی توفیق سے بے پناہ کام منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کیا ہے، اور اب اس سیلاب میں بھی آپ ان سے جانے سے قبل تفصیلات لے جائیے گا، کافی عرصہ قبل سے یہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ کاوشیں شروع ہو چکی ہیں۔ 1.5 کروڑ تو اس وقت تک منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے فنڈ ریزرو کر دیے گئے ہیں، 1.5 کروڑ کے فنڈز، اور جس کے لیے ہماری منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو برٹن اور یورپ کی تنظیمات ہیں انہوں نے ڈونیشنز کی ہیں ان کو، جن کا مجھے نالج ہے، 75,000 پاؤنڈ ایک اور 75,000 پاؤنڈ ایک۔ 75,000 پاؤنڈ تو صرف کل الہدایہ جو یوتھ کیمپ تھا نوجوانوں کا، جو کہ بڑے لوگ اور اس میں مخیر لوگ اور دیر عمر لوگ، بزنس مین نہیں تھے، کامن پیپل کا وہ کیمپ نہیں تھا، یوتھ کا تھا، تو 75,000 پاؤنڈ کی تو کل انہوں نے سیلاب کے لیے امداد کی ہے میری موجودگی میں، اور 75,000 پاؤنڈ اس سے قبل ڈونیشن دے چکے ہیں جو پاکستان روانہ ہو رہا ہے، اور اس سے قبل انہوں نے مجھ سے سینکشن لے لی تھی کہ ڈونیشنز پہنچنے میں کچھ دن لگیں گے، سیلاب کی تباہی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو آپ اجازت دے دیں کہ ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بطور قرض لے کے سیلاب زدگان کی امداد کا عمل پریکٹیکلی شروع کر دیں، جب ڈونیشنز پرٹیکولرلی سیلاب کے آ جائیں گے تو ہم ری پے کر دیں گے۔ وہ کافی دنوں سے شروع کر چکے ہیں، ویب سائٹس آپ کو دے رہے ہیں، اگر ویب سائٹ کھول لیں تو جہاں جہاں کیمپ لگ چکے ہیں اور راشن جا رہا ہے، ان کے مسمار شدہ اسکولوں کی تعمیر کا عمل شروع ہو رہا ہے، ان کو رہائش کے لیے ٹینٹیج اور دیگر ارینجمنٹس مہیا کر رہے ہیں، فوڈ پیکج آ رہے ہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے ڈسپینسریز کے ارینجمنٹ ہو رہے ہیں، یہ ویب سائٹ پہ بھی آ گیا ہے سارا، اور گراؤنڈ تنظیمات کر رہی ہیں۔ ہمیں پریولیج یہ ہے، ہمارا کام کئی باقی این جی اوز کے مقابلے میں آسان ہو جاتا ہے کہ بہت سی این جی اوز جب ان مدات پہ خرچ کرتی ہیں تو انہیں لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں، اور ان کا بہت سا خرچہ آؤٹ آف ٹوٹل کلیکشن وہ مینیجیریل سائڈ پہ، ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ ہائر کر کے لوگوں سے سارا کام لیتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ 1% ایکسپینڈیچر بھی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ نہیں ہوتا، ہم نے کبھی کسی موقع پر ایک بندہ بھی ہائر نہیں کیا، کیونکہ ملک کی ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں، یونین کونسل میں منہاج القرآن کے کارکنان موجود ہوتے ہیں، اور منہاج القرآن میں ہمارے ڈائمینشنز ہیں، یعنی منہاج القرآن کی تنظیمات کے لوگ الگ ہوتے ہیں، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے جو نان اسٹوڈنٹ ہیں اس کی تنظیمات الگ ہوتی ہیں، ایم ایس ایم مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں یوتھ میں سے وہ الگ موجود ہوتے ہیں، علماء فورم ہے منہاج القرآن، وہ علماء چیدہ موٹیویٹ کرنے کے لیے الگ موجود ہوتے ہیں، منہاج القرآن ویمن لیگ الگ موجود ہوتی ہے،